تو آج وہ لوگ مزدوروں کے حقوق بیان کریں گے جنہوں نے مزدوری کبھی دیکھی نہیں، جنہوں نے کبھی مزدوری کی نہیں، محنت کی نہیں، وہ اپنے بند اے سی کمروں کے اندر بیٹھ کے آؤ تمہیں بتاؤں رسول اللہ نے میرے مزدور کی تنخواہ کیا مقرر کی ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے مزدور کی تنخواہ کیا مقرر کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق یاد رکھیے جس دن خلیفہ بنے، پورے عالم اسلام کے امیر المومنین بنے، رات کو ان کو کہا گیا کہ آج سے آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ صبح اس امیر المومنین کو دیکھنے والوں نے دیکھا اور ٹوکری ان کے سر کے اوپر تھی اور وہ منڈی کی طرف جا رہے تھے۔ یا رب آواز من سبحان اللہ کو، اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات، مسلمانوں کا امیر المومنین ٹوکری لے کے کدھر جا رہے ہوں؟ میں منڈی کے اندر سبزی لینے کے لیے جا رہا ہوں، میں فروٹ لینے کے لیے جا رہا ہوں، میں نے بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ اللہ کے بندے، امیر المومنین آپ اللہ کے، آپ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر بارگاہ میں آئے، حضرت علی آ گئے، کہنے لگے آپ خدا کے لیے باہر نہ جائیں، آپ اندر آئیں، آپ کے لیے ہم وظیفہ مقرر کریں گے۔ سارے مسلمانوں کو بٹھایا گیا، آپ کے لیے اب وظیفہ مقرر کیا جا رہا ہے، بیت المال سے آپ کے لیے وظیفہ مقرر ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے لیے وہ وظیفہ مقرر کرنا جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہے اتنا وظیفہ میرے لیے مقرر کرنا۔ ایسے لوگ جب آئیں تو پھر ترقیاں بھی ہوتی ہیں، پھر مسلمانوں کا عروج بھی آتا ہے اور مسلمان آسمان کی بلندیوں کو چھوتے۔ کب؟ جب امیر المومنین وزیر اعظم کی تنخواہ ایک مزدور کے برابر ہو، وہ ملک ترقی نہ کرے تو کیا کرے؟ اللہ آپ نے فرمایا میری تنخواہ ایک مزدور کے برابر مقرر کرو۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا گزارا کیسے چلے گا؟ آپ نے فرمایا جب تک مزدور کا گزارا ہوتا رہے گا صدیق اکبر کا بھی گزارا ہوتا رہے گا، اور جس دن مزدور کا گزارا نہ ہوا میں اپنی تنخواہ کے اندر بھی اضافہ کر لوں گا۔ مزدور کی تنخواہ کے اندر اضافہ ہوگا، میری تنخواہ کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ جب یہ معاملات ہوں تو معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے آپ نے فرمایا سب سے پہلے اس کے ساتھ اجرت مقرر کرو۔ جب بھی مزدور کو گھر کے اندر لاؤ پہلے اس سے مزدوری مقرر کرو، 1000 1500 2000 جتنا بھی مقرر کرو، پہلی چیز۔ دوسرا فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ سارے چارٹر جتنے بھی قوانین بنانے والے ان کے لیے یہ حدیث کا یہ جملہ سب سے پہلے سنہری حروف کے اندر لکھا جانا چاہیے، مزدور کی پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ پھر فرمایا جیسا خود کھاؤ مزدور کو بھی ویسا کھلاؤ، جیسا خود پہنو ویسا اس کو بھی پہناؤ۔ پھر فرمایا اگر اس کا کام زیادہ ہو تو اس کے ساتھ تعاون کرو، اگر اس کا آپ کو لگتا ہے کہ یار میں نے جو کام اس کو دیا تھا یہ اس کی بساط سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو۔ اور پھر فرمایا مزدور کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا